ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ بڑا سموتھلی سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم آپ لوگوں نے پاس کرا لی ہے۔ 64 ووٹس درکار تھے، غالباً 13 اپوزیشن بینچز سے آئے ہیں، 51 فرام دا ٹریجری۔ فرمائیے گا، سیف اللہ ابرو پی ٹی آئی کے، احمد خان جے یو آئی کے، اور ساتھ نسیمہ احسان جو ہیں بی این پی کی، ان کو آپ نے پہلے سے انگیج کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مہر صاحبہ۔ جی بالکل، الحمدللہ سینٹ سے جو ہے ترمیم پاس ہو چکی ہے، اور بالکل جو 2/3 اکثریت درکار تھی 64 ووٹوں کی، وہ بالکل حکومت نے پریزنٹ کی ہے اور دکھایا ہے کہ 64 ووٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ دیکھیں، کئی جماعتیں ہیں جو اس سائڈ پہ بینچز پہ نہیں بیٹھتی، لیکن ظاہری بات ہے اس میں سے ہو سکتا ہے جماعت میں سے صرف ایک ہی فرد ہو جو سینیٹر ہو، یا 2 فرد ہوں جو سینیٹر ہوں، تو وہ اس طرف بیٹھتے ہیں۔ پرنسپلی وہ اپوزیشن کی سائڈ پہ ہیں، لیکن وہ اپنے جو ووٹ کا استعمال ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے وہ کسی اپوزیشن کے پابند نہیں ہے، وہ اپنا خود انفرادی طور پہ اپنی پارٹی کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جے یو آئی آپ کے ساتھ آفیشلی آن بورڈ تھی؟ دیکھیں، فی الوقت کی جو اطلاعات ہیں نیشنل اسمبلی میں تو سنا ہے وہ ایبسٹین کریں گے، اور ایون کمیٹیز میں کامران مرتضیٰ صاحب جب آئے تو پھر انہوں نے بوائے کاٹ کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے اگر کسی سینیٹر نے ووٹ کیا ہے تو ظاہری بات ہے یہ ان کا اپنا ایک ذاتی طور پہ فیصلہ ہے۔ اگر ان کی پارٹی کی پالیسی تھی کہ ایبسٹین کرنا ہے اور ووٹ نہیں کرنا، نسیمہ صاحبہ نے تو 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ بھی ووٹ کیا تھا، جہاں تک اف آئی ریممبر۔ لیکن اس کے ساتھ جو احمد خان صاحب کی آپ بات کر رہی ہیں، بالکل انہوں نے ووٹ ڈالی اور آؤٹ ان دی اوپن ڈالی۔ اگر انہوں نے کوئی ڈیفیکشن کی ہے تو پھر ان کی پارٹی جو ہے ان کے خلاف جو بھی اقدام اٹھائے گی۔ سیف اللہ ابرو کو آپ نے کب انگیج کیا تھا سر؟ ان کی پارٹی کے دیکھیں، سیف اللہ ابرو صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی پاس تو آلریڈی ایک شو کاز نوٹس ہے ڈیورنگ جنرل الیکشنز، جنوری 2024 کی بات ہے، وہ بھی اب منظر عام پہ آ چکا ہے کہ ان کی پارٹی کے اس وقت جو سیکرٹری جنرل تھے عمر ایوب صاحب، جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تھے، تو انہوں نے بھی ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا تھا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو صاحب کے خلاف آپ نے کیوں کاغذ واپس لے لیے۔ یہ چیز ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن اس شو کاز نوٹس کا کیا بنا کیا نہیں بنا، اس وقت بھی ان کی ڈیفیکشن کا کہا جا سکتا کہ ڈیفیکشن تھی۔ یہ تو پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کیا ڈیفیکشن ہے کیا نہیں ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی عدلیہ کے حوالے سے، جوڈیشری کے حوالے سے کچھ تو رد و بدل ڈرافٹ میں ہوا ہے، اب جو بل بن گیا جو پاس ہوا ہے، مگر بیفور آئی گیٹ ٹو دیٹ 243 پہ آئیے گا، مجھے بتائیے اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہوئے نا؟ نہیں، 243 میں تو چینجز نہیں ہے، جو میڈیا نے پہلے رپورٹ کیا اسی حوالے سے سو اسینشلی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی آپ کی پوسٹ تحلیل ہو چکی بھی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک سیریمونیل پوسٹ تھی، اور اس میں it had been ineffective for decades of course, so because of the fact کہ ایک کوہیژن کو لے کے آنے کے لیے، ایک کوارڈینیشن کے تمام تر میکنزم کو افیکٹو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس پورے چیز کا جو ہے ایک اوور ہال کیا جائے یا اس کو اپڈیٹ کیا جائے جدید تقاضوں کے حوالے سے۔ اور صدر مملکت کی بھی لائف لانگ امیونٹی طے ہو گئی ہے؟ جی بالکل، کمیٹی میں یہ بات آئی اور واضح طور پہ یہ ہمارے اتحادیوں کی طرف سے تھی، اور اس کو پھر اس میں انکارپوریٹ کیا گیا، اور کیونکہ فیلڈ مارشل یا مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل فلیٹ کی جو ایکسیپشنز ہیں، امیونٹیز ہیں یا پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، اس حوالے سے وہ پریزیڈنشل آرٹیکل 47 کے حوالے سے ہی وہ ڈرا کرتے ہیں، ان کے لیے اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی جو ہے جو آرٹیکل 47 میں چیز آئی ہے وہ اسی حوالے سے، سوری آرٹیکل 248 جس میں یہ چینج افیکٹ کیا گیا ہے، اینڈ دیٹس بین تھرو آور ایلائز۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اینڈ ایون دو سر، میں دیکھ رہی تھی، شاید آپ میری رہنمائی کر سکیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی کسی بھی صدر کو لائف لانگ امیونٹی نہیں ہے، اگر ہے تو بتائیے گا۔ دیکھیں، صدر کو تو لائف لانگ امیونٹی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے کہ صدور جو ہیں یہ آلریڈی ایگزسٹنگ جو اس کا ایک شیپ تھی وہ یہی تھی کہ ڈیورنگ دا کورس آف دیئر سروس اس حوالے سے ہوتا ہے۔ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتحادیوں کی طرف سے آئی تھی، اور آپ نے کیوں دی سر؟ اگر اس کی ایسی کوئی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی تو؟ دیکھیں، obviously کئی چیزیں تھیں جو انڈر ڈسکشن تھیں، بات چیت چل رہی تھی، کئی چیزوں پہ براڈ بیس کنسنسس ہو سکا، کئی چیزوں پہ نہیں ہو سکا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایجوکیشن، اس کے علاوہ پاپولیشن، اس کے علاوہ NFC ایوارڈ، ان چیزوں پہ نہیں ہو سکا، بیکاز obviously ایک allies کی گورنمنٹ ہے، سو اس حوالے سے
ہم کانسٹیٹیوشنل جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر 2-3 چیزیں تھیں، جس طرح ایڈوائزرز کی تعداد بڑھنی تھی پروونس میں بھی اور فیڈریشن میں بھی، اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کا تمام تر میکنزم تھا، وہ تمام تر چیزیں جو ہے سر آپ لوگوں نے بالکل ریزسٹ نہیں کیا، بیکاز دنیا میں کسی شخص کو بھی عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں سمجھا جاتا، تو صدر جب تک آفس میں ہو تب تک تو سمجھ آتی ہے، تو یہ آپ لوگوں نے بالکل بھی ریزسٹ نہیں کیا کہ آؤٹ آف آفس ایز ویل ہی ول انجوائے امیونٹی ٹل ہی از الائیو؟ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے تو ایک ایسی مثال سیٹ کی ہے اس تمام تر حوالے سے، جب ان کے حوالے سے یہ بات کی گئی اور یہ ایک سجیشن آئی، امینڈمنٹ آئی، تو انہوں نے رائٹ اوے جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ تھینک یو ویری مچ، عوامی نمائندہ ہوں اور آپ لوگوں کو تو ویسے فلوٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا وزیر اعظم کے لیے، عوام کو جواب دہ ہوتا ہے ایک ملک کا چیف ایگزیکٹو، تو آپ لوگ تو، میرا مطلب ہے کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ نے ان کو ریزسٹ نہیں کیا بلکہ آپ نے کہا ہمیں بھی دے دیں۔ نہیں، ہمارے جو 2 سینیٹرز تھے انہوں نے امینڈمنٹ ڈالی، انہوں نے کہا کہ یہ اگر صدر کو پرپوز ہو رہی ہے اور آپ نے یہ امینڈمنٹ ڈالی ہے اس حوالے سے صدر کے لیے، تو پھر وزیر اعظم کو بھی دے دیں، which obviously I think ایک پرنسپل French President Sarkozy is charged just recently. French President Sarkozy was just charged recently. You're absolutely right, but this is a going question to jail that's not now. to... So کہنے کا مطلب یہ سر، یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ لوگ تو اپنے لیے بھی فلوٹ کرنے لگ گئے، آپ لوگوں کو تو ان کو روکنا چاہیے تھا۔ دیکھیں obviously یہ ڈسکشنز ہوئیں بیک اینڈ فورتھ، لیکن اتحادیوں کی حکومت ہے، ہمیں اتحادیوں کی سپورٹ ضرور تھی فار دیز افیکٹو چینجز دیٹ وی وانٹڈ ٹو برنگ فرام آور اینڈ، اور یہ ان کی طرف سے پرپوز ہوئی، تو آئی تھنک اٹس آؤٹ ان دی اوپن، سوال تو ان سے بھی بنتا ہے۔ بیفور آئی موو آن، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کا یہ ڈیموکریٹک تقاضا تھا یا ذرا آپ کو اچھا نہیں لگا؟ دیکھیں اب تقاضے کا تو مجھے نہیں پتا کہ ڈیموکریٹک تھا یا نہیں تھا، لیکن کیونکہ تجویز ان کی طرف سے آئی تھی، دیئر وش سر، تو میرا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے ان کی آئینی درخواست پوری کی ہے کہ نہیں، یو آر انشور کہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی جو آپ نے کی ہے؟ دیکھیں اب ان کی طرف سے پروپوزل تھا، اب اس تمام تر چیز پہ میں اتنا ہی آپ کو عرض کر سکتا ہوں کہ ہمیں جو افیکٹو نیسیسری چینجز کرنے تھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو، وہ ہم نے کیے اور ان کی سپورٹ ہمیں درکار تھی، اینڈ آف کورس دس از سم تھنگ دیٹ دے پرپوز، سو وی ڈنٹ ہیو مچ روم ان آل آف دس۔ انٹرسٹنگ، تو آپ کے پاس زیادہ آپشن تھی نہیں، سو نیچرلی سر دس امیونٹی مسٹ مین اے لاٹ ٹو دیم کہ زرداری صاحب کو یہ ملے فار لائف۔ مگر اب چلے موونگ آن ٹو جوڈیشری، 75 سالوں کے ایک اسٹرکچرڈ سسٹم کو تبدیل کر دیا گیا۔ دیکھیں غلط تاثر دیا جا رہا ہے، پورے 1 سال سے یہ بحث چلی ہوئی ہے کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے، آئینی عدالت ہونی چاہیے، اینڈ ایون اف یو ریممبر 26th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ بھی ایک کمپرومائز تھا، بیکاز وی ڈنٹ ہیو دا نمبر آف ووٹس ایٹ دیٹ ٹائم جو ریکوائرڈ تھیں ہمیں وہ چینج افیکٹ کرنے کے لیے، آئینی عدالت بنانے کے لیے، اس لیے ہم نے سیٹل کیا آئینی بینچ کے لیے، اور اسی چیز کو جب ہمارے پاس اب ریکوائرڈ نمبر آف ووٹس ہیں تو ہم نے آئینی عدالت، کیونکہ کرٹیسزم آدھے سے زیادہ ٹائم تو میڈیا کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت کے اندر ایک عدالت ہے اور یہ بینچ بھی افیکٹولی کام نہیں کر رہا جو حکومت نے اتنی شوق اور ذوق سے بنایا ہے، تو ہم نے اوبویسلی جو اوریجنل آئیڈیا تھا آئینی عدالت کا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آئینی عدالت 1 سال سے بحث نہیں چل رہی، آپ لوگ تو 1 سال سے انکاری ہیں، یہ تو اللہ بھلا کرے بلاول بھٹو زرداری کا، وہ نہ ایکس پہ ٹویٹ کرتے تو آپ لوگوں نے تو یہ کر دینی تھی، سمجھ ہی نہیں آنی تھی ہوا کیا ہے، ہم تو بعد میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا ہے، تو 1 ہفتے کا تو ذرا سا ٹائم دے ہی دیا بلاول صاحب نے۔ آپ لوگ تو کسی ٹرانسپیرنسی سے نہیں چل رہے تھے، آپ کے تو اپنے ڈیپوٹی پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم نہ نگلی جا رہی ہے نہ اگلی جا رہی ہے، تو اگلی کون 27ویں کیسے لائیں؟ سو دیر ہیز بین نو ٹرانسپیرنسی ان ہاؤ یو لیڈ اپ ٹو دس پوائنٹ۔ No, we've been very transparent. We've held all of this in open. جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں اتحادیوں کے کہاں سر 18ویں ترمیم میں آپ کو سب کو ایک براڈ بیس 18ویں ترمیم میں آپ کو یاد دلاتے چلیں چیف جسٹس افتخار چودھری کے کہنے پر آپ لوگوں نے بہت ذرا ترمیم کی، وزیر اعظم ان سے ذاتی طور پہ ملے، تو ادھر تو ایسی انگیجمنٹ ہوئی نہیں ہے جوڈیشری کے ساتھ کسی لیول کے اوپر میننگ فل؟ دیکھیں بالکل ہوئی، اس وقت بھی آپ کو اوریجنلی آئیڈیا تو یہی تھا جب مئی کے ٹائم پہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ تھی 26ویں آئینی ترمیم، اس سے پہلے جا کے ججز سے ملے، وہاں پہ جا کے لا منسٹر نے یہ باتیں تمام تر کی تھیں، اور اس کے بعد جو یہ نیسیسری چینج تھا افیکٹ کرنے کے حوالے سے جو ٹرانزیشن تھی فرام کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں، وہ اس ٹائم تو مشاورت ہوئی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ مشاورت نہیں ہوئی تھی، اور پھر آئینی بینچ بھی بن گیا۔ اب یہ تو سب کو پتہ تھا کہ آئینی بینچ کے تھرو جو ٹرانزیشنی پیریڈ ہے یہ پھر آگے جائے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف، اور اسی طرف ہی گیا۔